بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلاب کی تباہ کاریاں۔ مضمون کا عنوان ہے غرض ڈھایا بہایا اور توڑا، پڑا جو سامنے اس کو نہ چھوڑا۔ نمبر 1، برسات اور سیلاب۔ برسات کے موسم میں ہمارے ملک میں خوب لگاتار بارشیں ہوتی ہیں، یعنی کہ برسات کے موسم میں ہمارے ملک میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ اس سے تقریباً ہر دریا میں سیلاب آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر دریا میں اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے کہ تقریباً ہمارے ملک کے ہر دریا میں جو ہے وہ سیلاب آتا ہے۔ یہ ایک عام معمول کی بات ہے، یعنی کہ ایک عام بات ہے کہ ان میں سے بعض سیلاب بڑے زبردست اور تباہ کن ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عام سی بات ہے کہ کچھ سیلاب جو ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں اور بڑے تباہ کن، جن سے بھاری جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ تو ان سے جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں اور بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے گھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں پانی میں، اور وہ ان کی بستیاں جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ تو فصلیں جو ہیں انہیں بھی سیلاب سے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور زندگی کا پورا نظام درہم برہم، یعنی کہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس طرح یہ سیلاب بلا شبہ بلائے ناگہانی بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ سیلاب جو ہیں وہ بغیر کسی شک کے ایک بلائے ناگہانی، یعنی کہ ایک آفت بن کر رہ جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور اصول ہے کہ وہ انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے، یہ اصول ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ بہت سے طریقوں سے اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اور وہ ہمیں آزمائشوں اور امتحانات میں ڈالتا رہتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ہمیں ان آزمائشوں میں اور ان امتحانات میں جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ یہ آزمائش اور امتحانات ہمارے لیے انتباہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کا شکر گزار بندہ اور کون اس کی ناشکری کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس امتحان اور اس آزمائش میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو اس کا شکر گزار بندہ ہے اور ایسا کون جو اس کی ناشکری کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ہم تمہیں کچھ خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی، جانوں اور مالوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے اور صابروں کو خوشخبری دے دیں گے۔ وہ اس میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے رب تعالیٰ کی ذات کا کہ ہم تمہیں کچھ خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی، جان کی کمی سے جو ہے وہ آزمائیں گے، اور پھر ہم صابروں کو، یعنی کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری بھی سنائیں گے۔ ایک خاص سیلاب۔ دریائے راوی میں اکثر سیلاب آتا رہتا ہے۔ دریائے راوی جو ہے وہاں پر اکثر سیلاب آتا ہے۔ ایک دفعہ تو ایسا زبردست سیلاب آیا تھا کہ لاہور کے کوچہ و بازار پانی سے بھر گئے۔ تو کہتے ہیں دریائے راوی میں ایک بار ایسا زبردست سیلاب آیا کہ لاہور کے جتنے بھی بازار اور گلی کوچے تھے وہ سب کے سب پانی سے بھر گئے۔ اب دریا پر بند باندھنے سے سیلاب کا پانی لاہور شہر میں تو نہیں آتا، البتہ شاہدرہ اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ غرقاب ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سیلاب کا پانی جو ہے وہ لاہور شہر میں اس لیے نہیں آتا کہ اب جو ہے وہ وہاں پر بند بن چکا ہے۔ البتہ شاہدرہ یہ جو جگہ ہے لاہور میں اور اس کے قرب و جوار، یعنی کہ اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ ضرور برباد ہو جاتے ہیں۔ کچھ سال بیشتر مجھے ایک ایسا ہی خوفناک سیلاب دیکھنے کا ملا کہ کچھ سال پہلے جو ہے وہ مجھے ایک ایسا ہی خوفناک سیلاب دیکھنے کو ملا تھا۔ اس سال بارشیں معمول سے زیادہ ہوئیں، یعنی کہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، اسی لیے دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب آفت آیا۔ تو دریائے راوی میں جو ہے وہ اس وجہ سے اونچے درجے کا سیلاب آیا تھا۔ اس سیلاب کی تباہ کاریوں کا نقش ابھی تک دل و دماغ سے منہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سیلاب کی وجہ سے جتنی بھی تباہ کاری ہوئی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ میرے ذہن سے اس کے نقش نہیں گئے۔ سیلاب کی آمد۔ اگست کا مہینہ تھا، یہ سیلاب اگست کے پہلے ہفتے میں آیا۔ تو اگست کا جب مہینہ شروع ہوا تو یہ جو سیلاب تھا یہ اگست کے پہلے ہفتے میں آیا۔ ایک صبح کو اچانک پانی کی خوفناک آواز سنائی دی۔ تو ایک صبح جو ہے اس میں اچانک ایک صبح ہوئی اور اس میں اچانک جو ہے وہ پانی کی ایک خوفناک سی آواز تھی جو سننے کو ملی، جس سے شاہدرہ اور اس کے آس پاس کے لوگ پریشان ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ شاہدرہ اور اس کے جو ارد گرد کے آس پاس کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے کچھ افراد کو دریا کی طرف بھیجا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح صورتحال جو ہے اسے معلوم کرنے کے لیے کچھ افراد کو دریا کی طرف بھیجا گیا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہیں پانی کی ایک دیوار آبادی کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بہت زیادہ دور تک نہیں گئے تھے کہ انہیں پانی کی جو ایک دیوار تھی وہ آبادی کی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ ان پر خوف و اضطراب طاری ہو گیا، ان کے اوپر خوف اور بے چینی جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ وہ لوگوں کو خطروں سے آگاہ کرنے کے لیے آبادی کی طرف بھاگے۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا۔ وہ لوگوں کو جو ہے وہ خطروں سے آگاہ کرنے کے لیے آبادی کی طرف بھاگ رہے تھے اور چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ سیلاب آیا، بھاگو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ افراتفری۔
سیلاب کی آمد کی خبر سن کر لوگ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ لوگوں نے جب سیلاب کی آمد کی خبر سنی تو وہ پریشان ہو گئے اور گھروں سے باہر نکل گئے۔ آبادی کے نزدیک ایک اونچا ٹیلہ تھا، سب لوگوں نے اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ آبادی کے نزدیک ایک اونچا ٹیلہ سے مراد کی ایک چھوٹی سی اونچی پہاڑی تھی، تو سب لوگوں نے جو ہے وہاں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ سب لوگوں نے اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ عورتیں اور بچے خوف اور وحشت سے چیخ رہے تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ عورتیں اور بچے جو ہیں وہ خوف اور وحشت سے، وحشت بھی خوف کو ہی کہتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ چیخ رہے تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ہر طرف افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ہر طرف افراتفری یعنی کہ بھاگم بھاگ تھی، ایک نفسا نفسی کا عالم تھا۔ گھر بار تو ایک طرف رہے، لوگ اپنی جانیں بچانے کی فکر میں تھے۔ گھر بار تو ایک طرف یعنی کہ لوگوں نے اس طرح سے نفسا نفسی کا عالم تھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی جانیں بچانے کی فکر میں تھے۔ پانی ہی پانی۔ اس دوران سیلاب کا پانی آبادی کی گلیوں میں پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران جو ہے وہ سیلاب کا جو پانی ہے وہ آبادی کی گلیوں کی طرف نکل پڑا۔ وہ لوگ جو پانی کی لہروں کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے، وہ لوگ جو اس کی لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گاؤں ہی میں رہ گئے اور جان بچانے کے لیے مکانوں کی چھتوں پر رہ گئے۔ تو جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے وہ گاؤں میں ٹھہرے اور مکان کی چھتوں پر جو ہے وہ پانی کا مقابلہ کرنے لگے۔ گلیوں میں 5-5 فٹ پانی بہنے لگا، کیونکہ 5-5 فٹ جو ہے وہ گلیوں میں پانی بہہ رہا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ زمین پر خشکی کا کوئی ٹکڑا نظر نہ آتا تھا، زمین پر خشکی کا کوئی بھی ٹکڑا جو تھا وہ نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگ سروں پر سامان اٹھائے کمر پانی سے گزر رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے سر پر سامان اٹھایا ہوا تھا اور ان کی کمر تک پانی تھا اور وہ اتنے پانی سے گزر رہے تھے۔ وہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں تھے، یعنی کہ وہ کوئی محفوظ جگہ چاہتے تھے۔ پانی کے زبردست ریلیں جو ہیں وہ ہر چیز کو بہائے لے جا رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پانی کی جو ریلیں تھے وہ ہر چیز کو بہا کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پانی کی موجیں جذبہ انتقام سے بھری ہوئی ہیں، جیسے کہ وہ ہم سے کوئی انتقام لے رہی ہیں۔ بے پناہ تباہی۔ یہ ایک زبردست طوفان تھا، یعنی کہ بہت زبردست جو ہے یہ طوفان تھا جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اور پورا علاقہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں تھا۔ دیہاتی آبادیوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ تو دیہاتی آبادی جو تھی اسے سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ لوگوں کے کچے مکانات ڈھہ گئے، یعنی کہ مٹی کے بنے ہوئے جو لوگوں کے مکان تھے وہ سارے کے سارے ڈھہ گئے، پانی میں بہہ گئے۔ کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، سینکڑوں مویشی ہلاک ہو گئے۔ کھڑی فصلیں یعنی کہ جو فصلیں پک چکی تھی، تیار ہو چکی تھی، وہ بھی تباہ ہو گئیں، اور بہت زیادہ مویشی جو ہیں، جانور جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ بعض مقامات پر بہت سی انسانی جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ کئی مقامات پر جو ہیں وہ انسانی جانیں بھی پانی میں بہہ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ موت کے منہ میں پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ جو کل تک اپنے گھروں میں خوش و خرم یعنی کہ اچھی زندگی گزار رہے تھے، بے خانمہ اور بے بر ہو کر رہ گئے تھے۔ بے خانمہ یعنی کہ بغیر کسی گھر کے جو ہیں وہ ہو کر رہ گئے تھے۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت جو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ ویرانی ہی ویرانی ہے، تو دشت دیکھ کر یعنی کہ جنگلوں کو دیکھ کر جو ہے وہ مجھے اپنا گھر یاد آیا۔ عبرتناک مناظر۔ اس دوران کچھ عبرتناک مناظر بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران جو ہے وہ کچھ منظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، کچھ عبرتناک منظر۔ کچھ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے اونچے درختوں پر چڑھ گئے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اونچے درختوں پر چڑھے، لیکن وہاں بھی وہ محفوظ نہ رہ سکے۔ لیکن ان جگہوں پر بھی جو ہے وہ محفوظ نہ رہ سکے، ان درختوں پر پہلے سے سانپ چڑھے بیٹھے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے یہاں پر چونکہ بہت زیادہ سانپ جو ہیں وہ چڑھے ہوئے تھے، وہ موجود تھے، جن کے ڈسنے سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو ان سانپوں کے چڑھنے سے جو ہے چڑھنے کی وجہ سے جو ہے کچھ لوگ جب درختوں پر چڑھتے تو سانپ انہیں ڈستے اور لوگ ہلاک ہو جاتے، اور ان کی لاشیں بے گور و کفن جو ہے وہ پانی پر تیر رہی تھی۔ بے گور و کفن یعنی کہ بغیر قبر کے اور بغیر کفن کے جو ہے وہ ان کی لاشیں پانی پر تیر رہی تھی۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ جو جگہ ہے اس جگہ پر دل نہیں لگا سکتے آپ، بلکہ یہ عبرت کی جگہ ہے، یہاں پر آپ عبرت حاصل کریں، یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ عام درخت معطل۔ اس تباہ کن سیلاب نے زندگی کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ یہ جو تباہ کن سیلاب تھا یعنی کہ تباہی والا جو سیلاب تھا، اس نے زندگی کا تمام نظام جو ہے وہ درہم برہم یعنی کہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ریل کی پٹریاں اکھڑ گئی تھیں، سڑکوں میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے تھے۔ ریل کی جو پٹریاں تھیں وہ بھی اکھڑ گئی تھیں، اور سڑکوں پر شگاف جو ہیں وہ بڑے بڑے شگاف جو ہیں وہ پڑ گئے، یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ بسوں اور ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی
معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ سڑکوں کے ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے بسوں کا اور ریل گاڑیوں کی جو آمد رفت تھی، یعنی کہ ان کا جو آنے جانے کا سلسلہ تھا، وہ بھی معطل ہو کر رہ گیا۔ شہروں میں دیہات سے آنے والی خوراک کی رسد بھی بند ہو چکی تھی، تو شہروں میں دیہات سے آنے والی جتنی بھی خوراک تھی اس کی رسائی جو ہے وہ بھی بند ہو چکی تھی، جس سے شہری آبادی سخت مصیبت اور پریشانی میں مبتلا تھی۔ تو اس سے جو شہر کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ مصیبت اور پریشانی کا شکار تھی۔ کاروباری زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئی، دفاتر اور تعلیمی ادارے بھی بند ہو چکے تھے۔ کاروباری زندگی یعنی کہ جتنی بھی کاروبار تھا لوگوں کا، وہ سب کچھ متاثر ہوا اور دفتر اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی بند ہو گئے۔ فوج کی امداد و تعاون۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے حکومت کی طرف سے مؤثر انتظامات کیے گئے تھے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے یعنی کہ سیلاب کی وجہ سے جتنی بھی تباہی ہوئی، لوگوں کو سے نجات دلانے کے لیے حکومت کی طرف سے بہت مؤثر انتظامات کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں ہماری فوجی نوجوانوں نے بہترین خدمات سر انجام دی۔ تو اس کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے فوجی جوان تھے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، بڑا بہترین کام کیا۔ یہ نوجوان اپنے کندھوں اور کشتیوں پر سیلاب زدہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچا رہے تھے۔ یہ جو جتنے بھی نوجوان تھے یہ اپنے کندھوں پر اور کشتیوں پر جو ہے سیلاب زدہ جو افراد تھے، جو سیلاب سے متاثر ہو رہے تھے، ان کو محفوظ مقامات پر، محفوظ جگہوں پر جو ہے وہ پہنچانے کا کام کر رہے تھے۔ ان کی رہائش و خوراک کا بندوبست کر رہے تھے۔ تو ان کی جو رہائش ہے، ان کی جو خوراک تھی، وہ ان سب کا بندوبست کر رہے تھے۔ بندوبست کرنا یعنی کہ ان سب کا انتظام کر رہے تھے۔ فوج کا یہ جذبہ بے حد قابل ستائش تھا۔ فوج کا یہ جتنا بھی جذبہ تھا یہ تعریف کے قابل تھا، قابل ستائش، تعریف کے قابل۔ فوج جہاں ایک طرف ملکی سرحدوں کا دفاع کرتی ہے، تو کہتے ہیں کہ فوج جہاں پر ایک طرف ملک کی جو سرحد ہے اس کا دفاع کرتی ہے، وہاں اس کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ملک میں امن و امان قائم رکھنے میں مدد دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اس کے جتنے بھی فرائض ہیں ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ملک میں امن و امان یعنی کہ امن سکون رکھے اور اس میں جو ہے وہ مدد بھی کرے اور اس قسم کے ابتلا اور مصیبت کے دور میں متاثرہ لوگوں کی امداد کرے۔ تو اس قسم کی جتنی بھی ابتلا یعنی کہ مصیبت ہے اس میں جو ہے وہ لوگ جو سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں ان کی مدد کرے۔ سماجی ادارے۔ اس کے علاوہ ملک کی بعض دیگر سماجی اور سیاسی تنظیمیں بھی خدمت حل کا جذبہ لے کر میدان میں نکل آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ملک کی بعض دیگر سماجی جو کہ معاشرے کے لیے کام کرنے والی جو فلاحی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ اور سیاسی تنظیمیں، وہ سب کی سب جو ہیں وہ خدمت خلق کا جذبہ یعنی کہ لوگوں کا جذبہ لے کر میدان میں نکل آئیں۔ رضاکاروں کی امدادی پارٹیاں پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو خوراک پہنچانے اور کشتیوں کی مدد سے انہیں نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچانے لگی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جتنی بھی رضاکاروں کی امدادی پارٹیاں ہیں یہ سب پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو خوراک پہنچانے کا کام کرتی تھیں اور کشتیوں کی مدد سے انہیں نکال کر محفوظ مقامات پر بھی پہنچاتی تھیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں وبا پھوٹنے کا شدید خطرہ تھا۔ تو جتنے بھی ایسے علاقے جہاں پر یعنی کہ سیلاب جو ہے وہ بہت زیادہ آیا ہوا تھا، وہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کی وبا پھوٹنے یعنی کہ بیماریوں کے پھوٹنے کا خطرہ تھا۔ اس خطرے کے سدباب کے لیے اس کے خاتمے کے لیے مناسب طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی تھی۔ اس خطرے کے سدباب کے لیے ان کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ کچھ طبی امداد یعنی کہ میڈیکل کی جو ڈاکٹری مدد ہے وہ اس کو بھی فراہم کیا جا رہا تھا۔ ان اداروں نے مختلف کیمپ لگا رکھے تھے۔ تو یہ جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے بہت سے کیمپ لگا رکھے تھے جن میں ڈاکٹر، نرسز وغیرہ اور جو طبی کٹ وغیرہ ہیں ان سب کا جو ہے وہ سہولیات موجود تھیں۔ ان سماجی اداروں کی بدولت متاثرہ افراد کی بہت سی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ تو ان کی وجہ سے جتنے بھی افراد جو تھے جو متاثر ہو رہے تھے ان کی بہت سی پریشانیاں اور الجھنیں جو ہیں وہ دور ہو چکی تھیں۔ تعمیر نو۔ کچھ روز کے بعد سیلاب کا زور ٹوٹ گیا۔ کچھ روز کے بعد یعنی کہ کچھ عرصے کے بعد سیلاب کا جتنا بھی زور تھا وہ ٹوٹ گیا۔ آہستہ آہستہ سیلاب جو ہے وہ کم ہوتا گیا اور جب پانی پوری طرح اتر گیا اور پانی جو تھا وہ جب پوری طرح اترا تو بے خانمہ لوگوں کو سر چھپانے کی فکر ہوئی۔ تو ایک دم سے جو ہے وہ لوگوں کو فکر ہوئی اس بات کی کہ وہ اب سر چھپانے کے لیے جو ہے وہ اپنے گھروں کی طرف نکلے۔ چنانچہ وہ اپنے منہدم مکانات کی تعمیر نو کا سامان کرنے لگے۔ منہدم یعنی کہ جو ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار ہو چکے تھے وہ ان سب کی تعمیر نو کا سامان کرنے لگے اور اسی طرح
तरह दोबारा आबादी की सूरत नज़र आने लगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आबादी की सूरत जो है वो नज़र आने लगी और मकानात की तमीर और मरम्मत के लिए नक़द इमदाद भी दी गई और जितने भी मकानात थे उनकी तमीर के लिए, उनकी मरम्मत के लिए जो है उन लोगों को नक़द इमदाद यानी कि पैसा भी दिया गया। तबाहशुदा सड़कों और रेल की पटरियों की मरम्मत का काम ज़ोर शोर से शुरू हो गया। जितनी भी सड़कें थीं जो तबाह हो चुकी थी और रेल की पटरियाँ जो हैं जो कि तबाह बर्बाद हो चुकी थी, इनकी मरम्मत का काम जो है वो बड़ा ज़ोर शोर से किया गया और इस तरह कोई महीने भर में सैलाब के असर ज़ाइल हुए और ज़िंदगी की चहल पहल मामूल पर आ गई। तो वो कहते हैं तकरीबन महीने भर में जो है सैलाब का असर जो है वो ज़ाइल हो गया यानी कि ख़त्म हो गया और ज़िंदगी की चहल पहल जो है वो एक बार मामूल पर आ गई यानी कि एक रूटीन उसकी बन गई। तो क्लास सैलाब जो है उसकी तबाहकारियों पर एक मज़मून आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आप इसे अच्छी तरह से घर में याद करें और इसके अल्फाज के मानी को समझें और इसके तलफ़्फ़ुज़ को भी बेहतर करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।